مورخین کے مطابق مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا زنانہ ٹائپ کے مرد تھے، چنانچہ وہ اکثر زنانہ لباس پہنتے اور ریشمی پشواز زیب تن کر کے دربار لگاتے تھے۔ چنانچہ یہ مشہور ہو گیا کہ محمد شاہ رنگیلا نامرد ہے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے شاہی حکم پر ایک تصویر بنوائی گئی جس میں محمد شاہ رنگیلا کو ایک خاتون کنیز کے ساتھ جنسی فعل کرتے دکھایا گیا۔ تصویر بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ محمد شاہ رنگیلا کے نامرد ہونے کا تاثر ختم کیا جا سکے۔ برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کے 14ویں بادشاہ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیش و نشاط پرستی میں گزارا، لہٰذا رنگیلا کو برِ صغیر کا عیاش ترین بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کا پہیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے الٹا چلنا شروع ہو چکا تھا، اس کا سدباب محمد شاہ کے 27 سالہ طویل دور میں کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی کے کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت میں مبتلا بادشاہ محمد شاہ رنگیلا سلطنت کے سنگین حالات سے بے خبر عیش و طرب میں وقت گزارتا رہا۔ جب محمد شاہ کو نادر شاہ کے حملے کی اطلاع ملی تو اس نے فوری اقدامات کی بجائے ہنوز دلی دور اس کہا، یعنی دلی ابھی بہت دور ہے۔ پھر نتیجہ وہی نکلا کہ اسے تاریخی تذلیل کا سامنا کرنا پڑا۔ مورخین کے مطابق محمد شاہ اپنے پردادا اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں سن 1702 میں پیدا ہوا۔ ان کا پیدائشی نام تو روشن اختر تھا، تاہم 29 ستمبر سن 1719 کو انہیں صرف 17 برس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد ابو الفتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا گیا۔ خود ان کا تخلص سدا رنگیلا تھا۔ اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا؟ چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا اور وہ آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں۔ محمد شاہ کی پیدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں ایک خاص قسم کا کٹر اسلام نافذ کر رکھا تھا۔ اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ فنون لطیفہ تھے جن کے بارے میں تصور تھا کہ وہ اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اورنگزیب کے دور میں موسیقی پر پابندی لگی تو گویوں اور موسیقاروں کی روزی روٹی بند ہو گئی۔ اس عمل کے رد عمل میں اورنگزیب کے بعد محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون پوری آب و تاب سے سامنے آ گئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے۔ اسی دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ مورخین نے ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں ادارنگ اور سدارنگ سب سے نمایاں ہیں، جنہوں نے خیال طرز گائکی کو نیا آہنگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔ انہی پر موقوف نہیں، محمد شاہ کے درباری درگاہ قلی نے درجنوں قوالوں، ڈھولک نوازوں، دھمتی نوازوں، سبوچہ نوازوں، نقالوں، حتیٰ کہ بھانڈوں تک کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ اس عالم میں رقص کو بھی خوب فروغ ملا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رنگیلا کے زمانے میں نور بائی کے بالا خانے کے آگے امراء و رؤساء کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک جیم ہو جاتا۔ اس دوران محمد شاہ کے شب و روز کا معمول یہ تھا کہ وہ صبح کے وقت جھروکہ درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائی سے دل بہلاتا۔ اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی بپتا بھی سن لیتا۔ سپہر کے وقت بازیگروں، نٹوں، نقالوں اور بھانڈوں کے فن سے حظ اٹھانا، شامیں رقص و موسیقی سے اور راتیں شراب و کباب سے سجتی تھی۔ ایسے میں کاروبار حکومت بھلا کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ اودھ، بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے تھے۔ ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچنا شروع کر دیا تھا اور سلطنت تیموریہ کے بقیے ادھڑنا شروع ہو گئے۔ لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں شامت اعمال کی طرح نمودار ہوا اور سب کچھ تار تار کر گیا۔ چنانچہ نادر شاہ سن 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ رنگیلا کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے۔ ابھی سے فکر کی کیا بات ہے؟ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو چاروں ناچار مغل بادشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی۔ یہاں بھی کرو فرق کا یہ عالم کہ اس لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، ماشکیوں، کلیوں، خدمت گزاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے۔ اس کے مقابلے پر ایرانی فوجی صرف 55,000 تھے۔ لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہی لڑاکا دستے اور کہاں لہو علاب میں دھت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ کی فوج محمد شاہ رنگیلا کو قیدی بنا کر دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو گئی۔ اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے تلوار کے گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ مذاکرات کے بعد نادر شاہ نے تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا، لیکن ایسی لوٹ مار کی کہ جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اسی لیے اس کی زندگی مختصر ثابت ہوئی۔ ابھی وہ 46 برس کی عمر کو ہی پہنچا تھا کہ ایک دن اچانک غشی کا دورہ پڑا۔
तबीबों ने हर नुस्खा आजमा लिया। रंगीला को हयात बख्श बाग मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन ये बाग भी बादशाह की हयात की घड़ियाँ कुछ ज़्यादा तवील ना कर सका और वह सारी रात बेहोश रहने के बाद अगले दिन चल बसे। लेकिन मौरखीन का इसरार है कि सारी शख्सी कमज़ोरियाँ, रंगीनियाँ और रंगरलियाँ अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और फ़नून की तरोीज में जो किरदार अदा किया है उसे नज़रअंदाज करना सरीहन नाइंसाफ़ी होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।